بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ خان۔ آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول ریشم کی زنجیر کا ایپیسوڈ نمبر 2۔ براہ کرم نوٹ کریں، یہ مواد حقوق ملکیت کی تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب دوم، عکس بے رخی۔ انسان جتنا مرضی خود کو عقل کل سمجھ لے، وہ اپنی زندگی کی کہانی پر اکیلا حاکم نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے چہرے پر بے رخی اور سرد مہری کا کتنا ہی مضبوط نقاب کیوں نہ چڑھا لیں، مگر جب قدرت کسی ایسے وجود کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جو آپ کے سارے اصولوں کو بدلنے والا ہو، تو آپ کی وہ ساری انا ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ کچھ نظریں خاموشی سے وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں جن کا اعتراف دل سالوں تک خود نہیں کر پاتا۔ ماریا اپنے آئی پیڈ کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے نئے بزنس کا پہلا خاکہ ابیہ کے سامنے رکھ رہی تھی، بالکل کسی خوبصورت خواب کی طرح۔ اس کے چہرے کی چمک اور آواز کا جوش صاف بتا رہا تھا کہ وہ ایک جدید ایونٹ پلانر کے طور پر کس قدر پرعزم اور پر اعتماد ہے۔ دیکھو ابیہ، میں نے سوچا ہے کہ اس سامنے والی وال پر ہم عام سا پینٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں بلش پنک یا ڈسٹی روز تھیم کا ایک خوبصورت سا موڈ بورڈ سیٹ کریں گے۔ یہ آج کل کی کلاسک اور مینیملسٹ کے لیے ایک پرفیکٹ بیک گراؤنڈ ہوگا، اور یہ جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے نا، یہاں ہم کم اونچائی والے 2 آرام دہ صوفے رکھ کر ایک زبردست سا کنسلٹیشن ایریا بنائیں گے۔ اس مونوکروم ڈیسک پر آئی پیڈ پڑا ہوگا جس پہ ہمارے پچھلے برائڈل شوٹس، فلورل سٹیجز اور ڈیکور کا ڈیجیٹل پورٹ فولیو ہوگا۔ کلائنٹ آئے، اطمینان سے بیٹھے اور ہمارا سارا کام دیکھ لے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ابیہ کی خاموشی سے بے نیاز بولے جا رہی تھی۔ اور سنو، فرنٹ سائن بورڈ پر فلیکس یا لوکل پینٹ کا تو اب زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم اپنے ناموں کو پہلے حروف کو ملا کر ایک خوبصورت سا مونوگرام ڈیزائن کریں، جسے روز گولڈ یا میٹل کے 3D لیزر میں نیون لائٹ کے ساتھ فرنٹ پر ہینگ کریں۔ بولو کیسا کلاسک آئیڈیا ہے۔ مگر ابیہ تو ماریا کی باتیں بہت پہلے ہی سننا بند کر چکی تھی۔ اس کے آس پاس جیسے سب کچھ ساخت ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے فضا میں تیرتی کوئی گہری نظر اس کے وجود کو مسلسل کورید رہی ہو، ایک ایسی تپش، ایک ایسی سنسناہٹ جو روح میں آہستہ سے رینگتی چلی گئی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس مسلسل دباؤ کے سامنے وہ ہار گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بہت دھیمے سے اپنی پلکیں اٹھائی اور ہال کے بیچوں بیچ لگی بڑی گلاس ٹاپ میٹنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ ابیہ کے سینے میں سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گئی، دل کی دھڑکن نے جیسے اپنی ترتیب بدل لی ہو۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنی نظریں جھکائیں اور میز پر رکھا سیرامک کا مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، جیسے وہ اس گرم مگ کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن انگلیوں کی وہ ہلکی سی لرزش جو اس کی اپنے بس میں نہیں تھی، اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے گئی۔ یہ خوف تھا اور نہ ہی کوئی روایتی شرم، یہ تو ایک عجیب انجانی اور بے نام سی بے چینی تھی، ایسا گمان جیسے کسی نے اس کی ذات کے اس اندھیرے بند کمرے کا تالا کھول کر اندر جھانک لیا ہو، جس کی چابی خود ابیہ نے بھی کبھی تلاش نہیں کی تھی۔ تم میری بات سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ میں یہاں مونوگرام کی برانڈنگ کے لیے تمہارا پوچھ رہی ہوں، اور تم نہ جانے کن دنیاؤں کی مسافر بنی بیٹھی ہو۔ ماریا نے تھوڑی سی جھلاہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے عین سامنے چٹکی بجائی۔ چٹکی کی اس تیز آواز نے ابیہ کو ایک دم سے چونکا دیا۔ وہ لمحوں میں واپس ماریا کے سامنے اپنی دنیا میں لوٹ آئی تھی، مگر اس کا ایک حصہ اب بھی سیاہ پوش کی نظروں کی گرفت میں رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں تمہاری بات ہی سن رہی ہوں، بس وہ سامنے ایک بدتمیز شخص بیٹھا ہے، میری نظریں اس پر ٹک گئی تھیں۔ بدتمیز؟ مطلب کون بدتمیز؟ ماریا نے حیرت سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اگلے ہی پل اس کی تیز نظریں سامنے بیٹھے اس پر اسرار اور گہری شخصیت کے مالک شخص پر جا کر ٹک گئیں۔ وہ اپنے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیا وہ تمہیں دیکھ رہا تھا؟ ابیہ کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے ماریا نے ایسے مسکرا کر پوچھا جیسے اس نے ابیہ کے دل کا کوئی بہت بڑا چور پکڑ لیا ہو، جس پر وہ اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ہاں دیکھ رہا تھا، مگر اس میں ایسے کھلکھلا کر ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارا یہ فضول میں ہنسنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ابیہ کو ماریا کا یوں بے تکا ہنسنا ہمیشہ کی طرح زہر لگا تھا۔ وہ ماریا کے اس چلبلے پن کو ہمیشہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر اس وقت ماحول کا دباؤ اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ سامنے بیٹھے اس شخص کی چور نظریں اب بھی ابیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے ابیہ ایک بار پھر سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اب اسے کوئی شک نہیں رہا تھا، وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا، ایک ایسی خاموش اور بے باک نظر جو انسان کو اپنے ہی وجود میں مجرم بنا دے۔ بدتمیز، وہ دل میں اسے کوستے ہوئے سوچنے لگی اور اپنی نظریں چرا لیں۔ ارے یار، دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو، کتنا ہینڈسم ہے۔ ایسا لڑکا اگر مجھے اس طرح دیکھے تو قسم سے میرے تو نخرے ہی بڑھ جائیں۔ ماریا نے ہمیشہ کی طرح دنیا داری اور لاپرواہی سے ابیہ کو چھیڑا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابیہ کے روایتی اور پابندیوں والے دل میں اس نظر نے کتنی گہری بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ماریا، فضول باتیں مت کرو، اگر امی جان نے تمہاری یہ واہیات گفتگو سن لی تو قسم سے میرے باہر نکلنے اور تمہارے ساتھ بیٹھنے پر پابندی لگ جانی ہے۔
پہلے ہی اللہ جانے میں نے کتنی منتوں سماجوں کے بعد یہاں آنے کی اجازت لی ہے، تم میرے باہر نکلنے کے سارے راستے بند کرواؤ گی؟ ابیہ نے گھبرا کر اسے ٹوکا۔ اوفو یار، ایسا تو مت کہو، میں تو بس تمہیں ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اس سڑے ہوئے گھر کے ماحول سے جب بھی باہر نکلتی ہو نا، اس کے اثرات تمہارے چہرے پر صاف نظر آتے ہیں۔ میں نے تو بس اتنی سی کوشش کی تھی اور تم نے اسے واہیات کا نام دے دیا۔ ماریا نے برا مان کر منہ بسورا اور اپنے آئی پیڈ کی اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی، مگر ابیہ کا دھیان وہاں تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف اس شخص کی گہری نظریں ابھی ابیہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر وہ اچانک اپنا موبائل ہاتھ میں لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اٹھنا تھا کہ دور کھڑا اس کا گارڈ ایک سیکنڈ میں نزدیک آیا اور اس کا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں وہاں سے اٹھا لیں۔ وہ شخص بغیر رکے اپنے اسی محسوس پر اعتماد انداز میں تیزی سے آگے بڑھا۔ سامنے لگا شیشے کا آٹومیٹک دروازہ کسی درباری کی طرح خود بخود ایک طرف سے رک گیا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ شیشہ دوبارہ آپس میں جڑ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ابیہ کا سانس ایک پل کو جڑا تھا۔ یہ سارا منظر ابیہ کی نظروں کے سامنے ہوا تھا، مگر اس نے خود کو یہی جتایا کہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ ماریا کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اجنبی شخص اسے کچھ زیادہ ہی متاثر کر گیا ہے۔ ماریا کے چہرے پر پھیلی اس دبی دبی مسکراہٹ کو دیکھ کر ابیہ نے اپنا جبڑا بھینچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ ماریا کی اس سوچ کو یکسر رد کر دینا چاہتی ہو۔ اگلے ہی پل وہ دونوں سر جھکائے اپنے آئی پیڈ کی اسکرین پر مصروف ہو گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ دونوں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اس فضا میں کہیں ان کی تقدیر کی کہانی کچھ ایسی لائنیں لکھ دی گئی ہیں جن کا انجام صرف وقت ہی جانتا ہے۔ حسن، میرے پاس وقت نہیں ہے، اسے بلاؤ۔ آکسیجن ماسک کے نیچے سے دادا جان کی آواز بمشکل ابھری تھی۔ مانیٹر پر چلتی لکیریں ان کی اکھڑتی سانسوں کا پتہ دے رہی تھی۔ حسن نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے ان کا دایاں ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سمیٹ لیا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ مسلسل موبائل پر چل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ایک بار پھر وہی نمبر ڈائل کر رہا تھا جو پچھلے ایک گھنٹے سے مسلسل بن جا رہا تھا۔ پلیز دادا جان، ایسی باتیں مت کریں، اللہ آپ کو صحت دے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، حسن نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی اپنی آواز بھرا گئی تھی، مگر وہ دادا جان کے سامنے مضبوط نظر آنا چاہتا تھا۔ نہیں حسن، اب وقت نہیں ہے بیٹا، مجھے اس سے کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے نکاہت سے آنکھیں موند لیں۔ چند سیکنڈ آئی سی یو کے اس کیبن میں صرف مشینوں کی بیپ گونجتی رہی، پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ اسے بلاؤ، وہ ضدی ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ اسے کہو کہ نکاح ہو چکا ہے اور عنایا اب تمہاری امانت ہے۔ کہہ دو کہ اب وہ آزاد ہے، اس کے سر پر لٹکتی تلوار اب ہٹ چکی ہے۔ یہ سب کچھ واضح کر کے بتاؤ گے تو وہ آ جائے گا۔ ان کی پتھراتی نظریں اور ڈوبتا ہوا دل صرف اسی ایک وجود پر ٹکا تھا، اور یہ ایک ایسا سچ تھا جس سے وہاں موجود ہر شخص پوری طرح واقف تھا۔ دادا جان، میں نے اسے میسج کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ حسن نے جھک کر ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ صرف دادا جان کا دل رکھنے کے لیے سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی مٹھی میں دبا موبائل مسلسل خاموش تھا، جہاں بھیجے گئے کسی ایک میسج پر اب تک ڈبل ٹک نہیں ہوا تھا۔ اللہ کرے میری سانس کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تب پہنچے جب تم لوگ میری قبر پر مٹی ڈال رہے ہو۔ دادا جان کی آنکھیں بند تھیں، صرف لب ہل رہے تھے، اور حسن کی آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ اس کی اپنی محبت دادا جان کی نظروں سے کبھی چھپتی نہیں تھی، اور دادا جان کا دل بھی اس کے لیے بہت گہرا جھکاؤ رکھتا تھا، مگر وہ محبت شاید اس چاہت سے تھوڑی کم تھی جس کے انتظار میں بوڑھی آنکھیں موت کا فرمان ماننے سے بھی انکار کر رہی تھیں۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایک پل ضائع کیے بغیر اسے یہاں کھینچ لاتا۔ سوچ سے باہر ہے کہ آخر کہاں لاپتہ ہو گئی ہے وہ، اور ایسے وقت میں ان کا فون بند کیوں ہے۔ حسن دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں کھڑی فوزیہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ہاسپٹل کی تیز سفید لائٹس میں اس کا زرد چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ برسوں بعد اسے بابا کا چہرہ دیکھنے کو ملا تھا۔ برسوں کے انتظار اور منت مرادوں کے بعد آج معافی نصیب ہوئی تھی، مگر اس معافی کی قیمت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ وہ اسے چکانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بابا جان ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ چھڑا کر جا رہے تھے۔ وہ نڈھال سی ہو کر فرش پر بیٹھنے لگی تھی جب اشفاق احمد نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا کندھا تھام لیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے ہر دکھ کا گواہ۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر تسلی کے الفاظ تو خود اس ہسپتال کی فضا میں دم توڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر چند منٹ پہلے ہی باہر بلا کر صاف بتا چکا تھا کہ 85 سال کی عمر میں اب اندر کا سارا نظام جواب دے چکا ہے۔ وہ تو بس اللہ سے دعا کرنے کا کہہ کر مڑ گیا تھا، یعنی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ تو وہ کیسے صبر کرتی؟ وہ بابا جان جن سے دوبارہ ملنے کے لیے اس نے راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگی تھیں، وہ آج اس کے سامنے زندگی کی آخری لڑائی ہار رہے تھے۔ فوزیہ نے بے اختیاری میں اشفاق کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے ضبط کا بندھن اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور آنسو اشفاق کی کوٹ کو بھگو رہے تھے۔ صبر کرو فوزیہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اشفاق نے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فوزیہ کا پورا وجود شوہر کے بازوؤں میں لرز رہا تھا۔
صبر کیسے کروں میں اشفاق؟ تم جانتے ہو کتنی راتیں میں نے اس امید پر روتے ہوئے جاگ کر گزاری ہیں کہ کوئی صبح یہ پیغام لے کر آئے کہ میرے بابا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روتے روتے اس کا دوپٹہ شانوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا، مگر اسے اپنے تن بدن کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ دیوار کے سہارے گھسیٹتی ہوئی سسکتے ہوئے نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا گلا رنج چکا تھا اور آواز حد سے زیادہ دھیمی ہو گئی تھی، لیکن آئی سی یو کی خاموشی میں اشفاق اس کی دل کی لرزتی ہوئی پکار کو صاف سن رہا تھا۔ ایک محبت کو پانے کی اتنی بڑی قربانی نہیں ہو سکتی اشفاق۔ میں نے اپنے باپ کی ناراضگی میں اپنی جوانی سے لے کر اس بڑھاپے تک کا عذاب کاٹا ہے۔ اب کہیں جا کر میری اپنی بیٹی جوان ہوئی ہے تو بابا نے مجھے گلے سے لگایا، مگر اب وہ خود آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تم کہتے ہو میں صبر کر لوں؟ اب اس آخری وقت میں جب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھ سے ایک اور سزا کا سامنا نہیں ہوگا اشفاق۔ خدا کے لیے کچھ کرو، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا۔ باپ کی تڑپ میں فوزیہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو، اپنی اس محبت کو یوں فرش پر ٹوٹ کر بکھرتا دیکھ کر اشفاق کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھے، مگر عین اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، جیسے وہ چھونے کی ہمت ہی نہ رکھتا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور نظریں چرا کر آئی سی یو کے سفید فرش پر ٹکا دیں۔ اس کا اپنا گلا بھی رنج چکا تھا، مگر تسلی کا کوئی لفظ اس کے حلق سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے ہی تو جوانی میں اسے محبت کا واسطہ دے کر اکسایا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اسے فوزیہ مرتضیٰ کبھی نہ ملتی۔ مگر محبت کی قیمت اس اکیلی عورت نے چکائی تھی۔ باپ جیسی ہستی کی ناراضگی میں اس نے اپنی پوری زندگی روتے ہوئے گزار دی۔ اشفاق نے نرمی سے جھک کر اپنی بیوی کے بکھرے ہوئے دوپٹے کو اٹھایا اور خاموشی سے اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کا یہ عمل ان تمام معافیوں کا متبادل تھا جو الفاظ میں کبھی ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ پچھتاوے زندگی میں اتنی دیر سے لوٹ کر آتے ہیں کہ ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شاید ایسا ہی پچھتاوا اشفاق احمد اور فوزیہ کی تقدیر سے پہلے لکھا جا چکا تھا۔ عنایا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ذرا سا اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس وی آئی پی پرائیویٹ روم کے کشادہ ماحول پر ایک گہری نظر ڈالی۔ سامنے بیڈ پر نانا جان آکسیجن ماسک کے پیچھے بمشکل سانس کھینچ رہے تھے۔ بیڈ کے پاس لگی لائف سپورٹ مانیٹر کی لکیریں تیزی سے اوپر نیچے ہو کر ایک مستقل دھیمی بیپ پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے بالکل پاس حسن جھکا ہوا تھا جو ایک ہاتھ سے ان کی ٹھنڈی انگلیوں کو مسل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مسلسل موبائل کی اسکرین آن کر کے کسی ایک بند نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا اور اپنی دونوں بازو سینے پہ باندھ لی۔ کینیڈا کی برفیلی، عملی اور ناپی تولی زندگی سے نکل کر اچانک ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے میں آ جانا، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اپنے پاپا اور ممی نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح حسن سے پڑھوا دیا تھا، اور یہ سچ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی جن کا ہاتھ ممی کے کندھے پر ابھی تک جمع ہوا تھا، اور دوسری طرف اس کی نظریں حسن مرتضیٰ پر جا ٹھہریں جو نکاح کے فوراً بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل موبائل کی اسکرین آن آف کر رہی تھیں اور نظریں دادا جان کے زرد چہرے پر جمی تھیں، گویا کمرے میں عنایا کا وجود سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ عنایا کے بوٹوں کی نوک فرش پر ہلکی سی تھاپ دینے لگی، ایک مسلسل بے چین سی حرکت جسے اس نے خود بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ نانا جان کے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ ضرور رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی سختی اور تنی ہوئی بھویں کسی اور طوفان کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کی مٹھیاں بازوؤں کے نیچے مزید بھینچ گئیں۔ وہ نکاح جو چند لمحے پہلے اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا، اس پر مسلط کر دیا گیا تھا، اس کا بوجھ اس کے پورے وجود پر واضح تھا۔ یہ صرف حسن کی بے پرواہی کا دکھ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی ذات پر ہونے والے اس فیصلے کا زخم تھا جسے وہ ابھی تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میر مرتضیٰ علی کی نظریں بیڈ کے پاس سے سرکتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے تک گئیں، جہاں ان کی اکلوتی بیٹی اپنے شوہر کے کندھے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے ان کی پلکیں ایک لمحے کو بھیگ کر ساخت ہوئیں۔ انہوں نے اپنی خوش زبان سے ہونٹ تر کرنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ انہوں نے بڑی نقاہت سے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں کو بیڈ کی چادر سے اٹھایا اور ہوا میں ہلکا سا اشارہ کیا، بس اتنا کہ فوزیہ کی نظر ان پر جا پڑے۔ اشارہ ملتے ہی فوزیہ نے شوہر کا سہارا چھوڑا اور تقریباً بھاگتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے تڑپ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بابا کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سسکیاں ایک بار پھر ابھریں۔ جی جی بابا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ الفاظ ہونٹوں پر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے، مگر اس کی آنکھیں بابا کے چہرے پر یوں جمی تھیں جیسے وہ ایک ایک سانس گنتے ہوئے اسے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ میر مرتضیٰ علی کے خشک ہونٹوں سے لفظ بہت مشکل سے پھسلے تھے، مگر ان کی اپنی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ فوزیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں بابا کے زرد چہرے پر ٹک گئیں جہاں موت کا سایہ گہرا ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل ندامت کی ایک تیز لہر اس کے اندر اٹھی اور اس کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا چہرہ ٹکائے صرف آنسو بہا سکتی تھی،
لفظ جیسے اس کے حلق میں جم گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں بابا۔ فوزیہ کی ہچکی بند گئی، وہ اس سے زیادہ کچھ بول نہ سکی۔ معاف کر دیا ہے تمہیں فوزیہ، تبھی تو آج یہاں میرے سامنے کھڑی ہو۔ بابا کی آواز اکھڑی سانسوں کے ساتھ لرز رہی تھی۔ جس دن بیٹی کے قدم ڈگمگاتے ہیں باپ اسی دن اندر سے مر جاتے ہیں۔ میں بھی اسی دن مر گیا تھا، اب تو بس یہ جسم کا ایک بے جان پتلا ہے جسے مٹی کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے لیے اب کیا رونا اور کیا پچھتانا۔ بابا کے لہجے میں چھپا ہوا دکھ اور افسوس فوزیہ کے دل کے آر پار ہو گیا۔ اس نے بے اختیاری میں بیڈ کے پائے کو مضبوطی سے تھام لیا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ ابھی یہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ بابا پلیز ایسا نہ کہیں، وہ تڑپ اٹھی۔ خاموش رہو، بابا نے نکاہت سے اپنی لرزتی انگلی لبوں پر رکھی۔ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری بات غور سے سنو۔ کچھ باتیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہ سبق دینا کہ وہ حسن کے ساتھ مخلص رہے، ویسے ہی جیسے تم اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہی ہو۔ اسے سمجھانا کہ وہ سب کو چھوڑ کر صرف حسن کا ساتھ دے۔ اس اجڑے ہوئے گھر کو تمہاری بیٹی کی بہت ضرورت ہے فوزیہ۔ انایا جو اب تک صوفے کے پاس ساکت کھڑی تھی، اس نے سر اٹھایا، اس کی تنی ہوئی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ بابا وہ آپ کی نواسی بھی تو ہے، صرف میری بیٹی ہی تو نہیں ہے نا؟ فوزیہ نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ چوما۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ بابا نے دھیمے سے سر ہلایا اور مانیٹر کی بیپ مزید دھیمی پڑنے لگی۔ نواسی ہے، اسی لیے تو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کیسی ذمہ داری بابا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے صاف صاف بتائیں نا۔ فوزیہ گھبرا گئی، اس نے اشفاق کی طرف دیکھا جو خود گمسم کھڑا تھا۔ صاف صاف تو میں خود بھی نہیں جانتا، ہر طرف جو دھند پھیلی ہے اسی دھند کو صاف کرنا ہے تمہاری بیٹی نے۔ بس اتنا کہنا کہ وہ حسن کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ بابا کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہونے لگیں، زندگی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے کے قریب تھیں۔ حسن نے بے چینی سے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور بیڈ کے مزید قریب ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک تیز جھٹکے سے کھلا اور وہ ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حسن کا موبائل اس کی مٹھی میں کپ کپ آیا۔ فوزیہ کی سسکیاں ایک پل کو رک گئیں اور عنایت نے چونک کر اپنی بندھی ہوئی بازو کھول دیں۔ ایک سہمے ہوئے سکوت کے ساتھ سب کی نظریں گھوم کر دروازے کی طرف گئیں۔ دادا جان، اس نے ہانپتے اور دادا جان کا نام پکارا۔ اس کے بکھرے بال اور چہرے کا اضطراب اس کے طویل سفر کی اذیت کا پتہ دے رہا تھا۔ بیڈ پر پڑے میر علی مرتضیٰ کی اکھڑی سانسیں گواہی دے رہی تھیں کہ اب مہلت بہت کم ہے۔ شاہویز، دادا جان کے خشک لب ہلے تو ٹوٹتی ہوئی آواز میں محبت کی وہ شدت تھی جس نے کمرے کی فضا کو یکدم مزید بوجھل کر دیا۔ انہوں نے جس تڑپ سے اس کا نام پکارا تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ آنے والے اس ضدی شخص کا ان کے دل میں کیا مقام ہے۔ بعض محبتیں بہت جان لیوا ہوتی ہیں جنہیں زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر جب وہ کسی کے عمل سے دکھائی دینے لگے تو آس پاس موجود بہت سے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا کر دیتی ہیں، اور دلوں میں پلنے والا یہی بغض کبھی کبھی ہنستے بستے گھروں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی اندھی محبت دادا جان کرتے تھے میر شاہویز مرتضیٰ سے، ان کا لخت جگر، ان کے لاڈلے بیٹے کا لاڈلا بیٹا، خاندان کا پہلا وارث، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ضدی بھی تھا۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے گھٹنے ٹیک دیے۔ میر مرتضیٰ علی کی دھندلاتی آنکھیں چہیتے پوتے کا چہرہ دیکھ کر آخر چمک اٹھیں۔ ان کے کپ کپاتے ہاتھ بیڈ کی چادر سے اٹھے اور شاہویز کے کندھے پر جم گئے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑے اشفاق احمد کے چہرے کے تاثرات یکدم تنے۔ عنایت نے اپنی تنی ہوئی بھویں اٹھا کر باری باری نانا جان کی چمکتی آنکھوں اور اپنے بابا کے سخت ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کمرے میں موجود ہر آنکھ اس وقت شاہویز پر ٹک گئی تھی اور سکوت مزید گہرا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو دادا جان، میں ابھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ شاہویز نے جھک کر میر علی مرتضیٰ کی پیشانی پر لب رکھے اور تیزی سے مڑنے لگا، مگر بیڈ پر موجود ضعیف ہاتھ نے پوری سکت جمع کر کے اس کی کلائی جکڑ لی۔ مجھے جانے دو شاہویز، دادا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو رہی تھیں جن پر نم لکیریں اور آخری لمحات کی تکلیف صاف لکھی تھی۔ اب وقت نہیں ہے بیٹا، تم نے آنے میں دیر کر دی، ان بوڑھی آنکھوں نے بہت انتظار کیا تمہارا، شکر ہے جانے سے پہلے دیدار ہو گیا۔ شاہویز نے دادا جان کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں جکڑ لیا جیسے اسے چھوڑ دینے کا مطلب انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دینا ہو۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر گرفت میں وہ ساری طاقت جمع تھی جو اس کے لفظوں میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسا مت کہیے گا دادا جان، اس کی آواز حلق میں کہیں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض تھے تو غصہ کر لیں، جتنا چاہے ڈانٹ لیں مجھے، مگر ایسی باتیں مت کریں۔ اس کا سر بار بار جھک کر ان کے ہاتھ کو چھو رہا تھا جیسے وہ اپنی التجا کو الفاظ سے زیادہ اس لمس میں بھر دینا چاہتا ہو۔ دادا جان نے شاہویز کی کلائی پر اپنی گرفت جو ابھی تک کمزور ہو رہی تھی اچانک ایک آخری قوت سے مضبوط کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جیسے وہ اپنی باقی ماندہ سانسوں کو الفاظ میں ڈھالنے کی آخری کوشش کر رہے ہوں۔
बेस्ट फ्रेंड। उनकी आवाज़ कांपी मगर लहजे में एक अजीब सख्ती थी। अब रोने का वक्त नहीं है, बहादुर बनना है। उन्होंने एक लंबा, थका देने वाला सांस लिया, जैसे अगला जुमला बोलने के लिए उनका पूरा वजूद कुव्वत जमा कर रहा हो। जो धुंध है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे साफ करना है। उनकी उंगलियां शाहवेज के बाजू पर मजीद सख्ती से जम गई। बहुत कुछ कहना था, कह नहीं पाया। जिंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। इनकी आवाज़ में एक ऐसी टूटन थी, जैसे कोई राज इनके सीने में दफन होने से पहले बाहर आने के लिए तड़प रहा हो, मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। तुम मेरे कमरे में रहना। उनकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ने लगी, जैसे ये अल्फाज कहते ही उनकी बाकी ताकत भी निचड़ गई हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सांस उखड़ा, मॉनिटर पर चलती टेढ़ी लकीरें यकदम सीधी होने लगीं और एक लंबी खौफनाक बीप पूरे कमरे में गूंज गई। हसन बदहवास होकर बाहर डॉक्टर की तरफ भागा। दादा जान प्लीज आंखें खोलें। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। शाहवेज बेड पर गिरने लगा। वो मीर शाहवेज मुर्तज़ा, जो हमेशा संजीदा, अपनी सोचों में गुम और एक पुरस्रार शख्सियत का मालिक नजर आता था, उस वक्त बिल्कुल पिघल चुका था। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, देर हो गई है दादा जान। मैं मीटिंग में था, आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मगर दादा जान खामोश हो चुके थे, हमेशा के लिए। बाबा प्लीज, अभी तो हम मिले हैं, प्लीज आंखें खोलें बाबा। फौजिया ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए अपने बाप के बेजान सीने पर सर रख दिया और इसकी सिसकियां हिचकियों में बदल गईं। अनाया सोफे के पास साख्त खड़ी थी, उसकी आंखें नम थीं मगर वो बिल्कुल मुंजमिन थी। बाज़ औक़ात जब कोई बड़ा सानहा अचानक सामने आता है तो इंसान की जिस्मानी कुव्वत जवाब दे देती है और जहन मफलूज हो जाता है कि वो क्या रद्द अमल दे। वो इसी हिस्सो हरकत से महरूम हालत में खड़ी रही। इशफाक अहमद खामोश खड़ा था, उसकी मुठ्ठियां बिछी हुई थीं। इसे उस मौत का दुख जरूर था, मगर उस आखिरी लम्हे में भी मीर शाहवेज मुर्तज़ा के हाथों अपनी बेटी की पोशीदा बेकदरी का दर्द इस पर हावी था। एक बाप होने के नाते वो अपनी बेटी की ये तजलील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसके चेहरे की सख्ती उसका सबूत थी। हसन हॉस्पिटल के अमले और डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंचा तो फौजिया की हिचकियों ने उस कुशादा प्राइवेट रूम की फिजा को वीरान कर दिया था। पूरे कमरे में इस वक्त सिर्फ एक सहमे हुए मौतम का सकूत गूंज रहा था, जो अब दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। शाहवेज बेड के पायदान से लगा वहीं फर्श पर बैठ गया था। इसकी आंखों से नम लकीरें बहकर इसके गिरेबां को भिगो रही थी, मगर वो मुसलसल, बिल्कुल आहिस्ता से अपने सर को नफी में हिलाए जा रहा था। इसका पूरा वजूद ये सच तस्लीम करने से इनकारी था कि वो हस्ती, जिसका मजबूत और शफकती हाथ हमेशा इसके कंधे पर एक महफूज ढाल बनकर खड़ा रहा, जो इसके हर दुख और हर सिद्ध में इसके आखिरी मान थे, वो तस्लीम ही नहीं कर पा रहा था। दादा जान इसे यूं जिंदगी के आधे रास्ते में इस तरह छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो सकते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़कर मीर अली मुर्तज़ा की नब्ज थामी, मगर वहां सिर्फ एक ठहराव था। इसने स्टेथोस्कोप इनके दिल के मुकाम पर रखा। मॉनिटर की सीधी लकीर एक मुस्तकिल भयानक चीख की तरह गूंजकर रूह का जिगर चीर रही थी। अगले ही लम्हे डॉक्टर ने इंतहाई अफसरदगी से शाहवेज के झुके हुए कंधे पर हाथ रखा और बोझल दिल से नफी में सर हिला दिया। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। शाहवेज के हलक से एक ऐसी दबी हुई दर्दनाक आह निकली जिसने फौजिया के रोने को भी एक पल के लिए रोक दिया था। उसने तड़प कर दादा जान की बेजान मुट्ठी को अपने गाल से लगा लिया, जहां से जिंदगी का सारा लाड और सारी गरमाइश हमेशा के लिए मिट्टी में दफन होने जा रही थी। कीमती रिश्तों का ये मान जब यूं पल भर में मिट्टी का ढेर हो जाए तो दिल के अंदर एक ऐसी कसक जागती है जो उम्र भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अमल अनवर, अनवर साहब की चौथी औलाद, जो अपने 3 बड़े बहन भाइयों और एक छोटी बहन के बीच मिडिल क्लास घराने की महदूद ज़रूरतों में पलकर अब हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर बन चुकी थी। कराची की हबस ज़दा दोपहर में वो 14 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद अपने गले में लटका स्टेथोस्कोप बैग में ठूंसती हुई हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी थी। इसका वाहिद मकसद इस वक्त किसी भी तरह बस या रिक्शा पकड़कर घर पहुंचना और निढाल पैरों को आराम देना था। चंद गज के फासले पर अपनी गाड़ी के पास खड़े डॉक्टर इल्हान पर जैसे ही इसकी नज़र पड़ी, अमल के कदम वहीं रुक गए। वो हमेशा की तरह नज़रें बचाकर एक लंबा चक्कर काटकर वहां से निकलना चाहती थी, मगर डॉक्टर इल्हान की तेज़ नज़रें सेकंड के सवे हिस्से में इसे देख चुकी थी। डॉक्टर अमल प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करें, मेरी बात सुनें। उनकी आवाज़ पार्किंग की गर्म हवा में गूंजी। अमल ने झुंझलाकर अपने बाएं कान की लो को खुजाया और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि वो 2 सेकंड पहले यहाँ से क्यों नहीं निकल गई। कंधे पर लटकते भारी बैग को संभाला और इल्हान की तरफ पलटते हुए अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की, एक ऐसी कोशिश जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई थी। प्लीज़ ऐसी कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मुझे देखकर अपने दिल में हंसी नहीं फूट सकती। आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट पूरी तरह नकली है। डॉक्टर इल्हान खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी जानिब बढ़े। हमेशा की तरह आज भी उन्होंने जीन्स की पैंट के ऊपर एक अजीब सी बेतुकी और बेढंगी शर्ट पहन रखी थी।
اگر فیشن سینس کی بات کی جائے تو ڈاکٹر الہان کا سکور بالکل صفر تھا۔ ویسے تو عمل کو ان کی ذات یا لباس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر ان کی اس حالت کو دیکھ کر وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی، کوئی انسان اتنی بھاری فیسیں دے کر اتنی بڑی میڈیکل کی ڈگری تو لے سکتا ہے، مگر چند سو روپے خرچ کر کے اپنے کپڑوں کو ڈھنگ سے استری کرنے یا میچ کرنے کی تمیز نہیں خرید سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے میلے دوپٹے کے پلو کو دیکھا، جو ان کے اس مہنگے مگر بے ڈھنگے برانڈڈ لباس کے سامنے کم از کم استری کی سلوٹوں کے لحاظ سے تو زیادہ سلیقہ مند تھا۔ جی ڈاکٹر الہان، کہیے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ عمل نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے لہجے کو جتنا ہو سکے رسمی رکھنے کی کوشش کی۔ بات تو بہت ضروری ہے ڈاکٹر عمل۔ الہان کے چہرے سے ہنسی یکدم غائب ہو گئی اور وہ سنجیدہ ہو کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے اس اچانک بدلتے تاثر نے عمل کے اندر ایک نہ جانے خوف کی دستک دی تھی۔ ویسے تو آپ کو جو بھی ضروری بات ہے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ ہے، پلیز اسے مت دہرائیے گا۔ میں اس کا جواب آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں، اگر اس کے علاوہ کچھ اور کہنا ہے تو کہیے۔ عمل نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور انتہائی بیزار شکل بنا کر بولی۔ ارد گرد اس وقت حبس اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ تپتی سڑک پر کھڑا ہونا بھی محال لگ رہا تھا۔ شام کے 4:45 ہونے والے تھے، مگر کراچی کی حبس زدہ تپش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہوا جیسے پوری طرح رک چکی تھی۔ ایسے میں پارکنگ ایریا میں آتی جاتی گاڑیوں کا دھواں اور پولیوشن فضا کو مزید دم گھٹا بنا رہا تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر عمل، آپ اس طرح میرا دل نہیں توڑ سکتی۔ میں نے آپ کو پروپوز کیا ہے تو آپ کو ہاں میں جواب دینا ہوگا۔ میں اپنی ممی سے بھی بات کر چکا ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر الہان کا لہجہ اب پوری طرح منتوں اور ترلوں پر آ چکا تھا۔ ان کے چہرے کی وہ سدا بہار شوخی غائب ہو چکی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر الہان، میں آپ کے اس پروپوزل کے لیے دل سے شکر گزار ہوں، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا گول کچھ اور ہے، میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ عمل نے کندھے پر لٹکے بیگ کو دوسری طرف شفٹ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں اپنی حد قائم کرنا چاہی۔ مگر مجھے جلدی ہے۔ الہان نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ ہاں تو آپ شادی کر لیں، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ اس بار عمل کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ پاس پڑا کوئی بھی پتھر اٹھا کر الہان کے منہ پر دے مارے۔ اس کے چہرے سے بیزاری صاف عیاں تھی۔ آپ منع ہی تو کر رہی ہیں۔ آپ کے سوا میں کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری نظروں میں آپ کا عکس ایسے سجا ہے کہ کوئی اور جچتی ہی نہیں۔ آپ کہیں تو آپ کی شان میں ایک شعر ہو جائے۔ الہان نے ایک ہاتھ دل پر رکھا۔ پلیز کوئی چیپ شعر مت سنائیے گا مجھے۔ عمل نے بیزاری کی انتہا پر جا کر انہیں ٹوکا۔ اور اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچ رہی تو آپ ایک کام کریں، کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، کیونکہ یہاں ہاسپٹل میں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ نہیں، دال تو میری گل جائے گی، میں بھی اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ الہان اب بھی اسی لاؤبالی پن پر رڑے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر الہان، مجھے واقعی دیر ہو رہی ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ میری امی گھر پر انتظار کر رہی ہیں۔ عمل نے کندھے پر لٹکتے بیگ کی پٹی کو سختی سے تھاما اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ پلیز ڈاکٹر عمل، ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے اسی مخصوص مردانہ اور زنانہ ملے جلے تھوڑے سے نخرے والے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگا۔ ڈاکٹر الہان، عمل نے اچانک اپنے قدم روکے، پیچھے مڑ کر ان کی طرف انگلی اٹھائی اور حتمی وارننگ والے لہجے میں کہا، اگر اب آپ 2 قدم آگے بڑھے تو میں ایڈمنسٹریشن میں آپ کی ہراسمنٹ کی شکایت کر دوں گی۔ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا الزام! شرم کریں ڈاکٹر عمل، میں تو آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپ… الہان نے صدمے سے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کیے۔ یہیں سے 2 قدم پیچھے لیجئے، میرے پیچھے مت آئیے گا۔ عمل نے رخ موڑا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اللہ کا شکر یہ تھا کہ آج اسے اسٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی بس مل گئی۔ اس نے چرچراہٹ میں ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر الہان وہی پارکنگ ایریا میں کنارے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے قدم رک چکے تھے۔ عمل کے لیے اس وقت اتنا ہی غنیمت تھا۔ بس کے اندر اس قدر رش تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ مردانہ اور زنانہ حصے کو الگ کرنے والے لوہے کی جالی نما جنگلے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ہر حال میں جلدی گھر پہنچنا تھا، کیونکہ امی کے فون کئی بار آ چکے تھے اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جتنی دیر سے گھر جائے گی امی جان اتنا زیادہ پریشان ہوں گی۔ ابھی وہ امی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ہینڈ بیگ کے اندر فون کی گھنٹی پھر سے بجی۔ اس نے جلدی سے زپ کھول کر موبائل نکالا اور اسکرین دیکھے بغیر کان سے لگایا۔ عمل، کب گھر آؤ گی یار؟ امی کتنی بار پوچھ چکی ہیں۔ آج تم اتنی لیٹ کیوں ہو؟ دوسری جانب اس کی بڑی بہن ارسلہ باجی کی آواز ابھری۔ باجی، بس میں بیٹھ گئی ہوں، آج اچانک وارڈ میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پورے اسٹاف کو رکنا پڑا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں بس پہنچ رہی ہوں۔ عمل نے الہان کا قصہ چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آؤ، باجی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بس میں حبس اور رش بہت زیادہ تھا اور اوپر سے سڑک کی تعمیر کا کام بھی چل رہا تھا۔ بس جس متبادل راستے سے گزر رہی تھی وہ نہ صرف طویل تھا
बल्कि बुरी तरह टूटा फूटा था। बस मुस्तकिल तौर पर हिचकोले खा रही थी। इसी एक ज़ोरदार हिचकोले के दरमियान अमल को यकदम महसूस हुआ कि इसकी पुश्त पर किसी की उंगली चुभी है। इसने चौंक कर फौरन मुड़कर देखा, मगर पीछे मुसाफिर का एक हजूम था और कोई मशकूक हरकत नजर नहीं आई। इसे हिचकोले का झटका या अपना वहम समझकर इसने दोबारा सामने की तरफ रुख कर लिया, मगर इसके दिल की धड़कन यकदम तेज हो चुकी थी। पुश्त पर महसूस होने वाला वो लम्स का धोखा इसके पूरे वजूद में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा गया था। इसी खौफ और घबराहट के आलम में इसका दिमाग बेख्तियार हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया और डॉक्टर इल्हान के चेहरे की तरफ भागा, जैसे वो इस अजनबी भीड़ में किसी जाने पहचाने नाम का सहारा लेना चाहती हो। पागल इंसान, पता नहीं ये क्यों नहीं समझता कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं। सारा दिन बेतुके मजाक करने के अलावा कोई काम नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है और उसे मुझसे शादी करनी है। वो दिल ही दिल में खुद को मसरूफ रखने के लिए इल्हान को कोस रही थी ताकि अपनी तेज होती धड़कनों को काबू कर सके। तभी इसे फिर से वही हौलनाक एहसास हुआ। इस बार वो कोई वहम नहीं था, इसे साफ महसूस हुआ कि किसी ने इसकी पीठ पर पूरा हाथ रखा है। इसने झटके से मुड़कर देखा, मगर फिर से सब चेहरे बिल्कुल स्पॉट खड़े थे, जैसे किसी को कुछ पता ही ना हो। बस का मर्दों वाला हिस्सा इस वक्त मुसाफिरों से बुरी तरह भरा हुआ था और वो खुद उसी मर्दाने हिस्से के साथ लगी जाली के पास खड़ी थी। वहाँ इतने हजूम में, जहाँ कंधे से कंधा चल रहा हो, किसी एक पर इल्ज़ाम धरना आसान नहीं था। इसके बिल्कुल पीछे तकरीबन बड़ी उम्र के मर्द ही खड़े थे। अब की बार वो पूरी तरह चौकन्ना हो गई। अमल अनवर इतनी बेवकूफ़ नहीं थी और ऐसे मामलों में तो वो बिल्कुल भी लचक दिखाने वालों में नहीं थी। इसे हमेशा से ऐसे मर्दों से शदीद चिढ़ थी जो औरतों को तर नवाला समझते हैं और बसों के रश का गलत फ़ायदा उठाकर इस तरह छेड़ते हैं। इस बार इसने अपनी चादर के नीचे से हाथ पीछे की जानिब मोड़ रखा था। पिछली 2 बार जिस मुकाम पर इसे हाथ का लम्स महसूस हुआ था, अब की बार वो इसी निशाने पर नजरें जमाए बैठी थी। जैसे ही 2 उंगलियों का नापाक लम्स दोबारा इसकी कमर से टकराया, अमल ने बिजली की सी रफ्तार से उन उंगलियों को जकड़ लिया। इसने इतनी मजबूती से हाथ थामा कि खींचने वाले ने पूरा जोर लगाया, मगर वो अपनी उंगलियां छुड़ाने में कामयाब ना हो सका। अमल ने इसी मजबूत गिरफ्त के साथ पूरी कुव्वत से पलट कर देखा। सामने का मंजर इसके लिए किसी शदीद झटके से कम नहीं था। इसके बिल्कुल पीछे जो शख्स खड़ा था, उसकी उम्र कम से कम 60 बरस होगी। चेहरे पर लंबी दाढ़ी जिसे इसने सुर्ख रंग की मेहंदी कर रखी थी। सर पर सफ़ेद रंग की टोपी थी जिसके किनारों पर बारीक कढ़ाई की हुई थी। आप में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने बेगैरत हो गए हैं कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर हाथ डाल रहे हैं। गुस्से और कराहत से अमल का खून खौलने लगा। इसने किसी लिहाज या मुरव्वत को खातिर में लाए बगैर लोहे के जंगले के पास से अपना हाथ घुमाया और सीधा उस शख्स की मेहंदी रचे सर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर झटक दिया। बस के बंद हफ्सदा माहौल में मौजूद हर मर्द और ख़वातीन साख्त होकर ये लर्जा खेज नज़ारा देखने लगे। बीबी, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? वो शख्स दर्द से बिलबिलाता हुआ डिटाई से झूठ बोलने लगा। उसने एक ज़ोरदार झटके से अपनी उंगलियां तो अमल की गिरफ्त से छुड़वा ली, मगर इसके सर के बाल अब भी अमल के बाएं हाथ की मजबूत मुट्ठी में जकड़े हुए थे। मैं झूठ बोल रही हूँ? अमल ने इसके बालों को एक ज़ोरदार झटका दिया। आप जैसे घटिया लोगों की वजह से ही लोग दाढ़ी और हमारे मज़हब पर उंगलियां उठाते हैं। मुझे तो आप पर लानत भेजते हुए भी शर्म आ रही है। अपनी उम्र देखिए, अपनी दाढ़ी देखिए, मगर आपको ज़रा गैरत नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हुए? कुछ शर्म करें। घर में माँ बहन बेटी के होते हुए दूसरों की इज्जतों पर नजर रखने वाला इंसान शैतान से भी बदतर होता है। उसने शदीद नफरत से इसके बालों को झंझोड़ कर छोड़ा। इस बेढंगे और मोटे शख्स और इसके सुर्ख मेहंदी लगे बाल अब किसी कांटेदार झाड़ी की तरह सर पर बिखर चुके थे। अमल ने चंद सेकंडों में इसकी झूठी शराफत का सारा गरूर मिट्टी में मिला दिया था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेशरम लड़की। वो शख्स अब उल्टा अपनी दाढ़ी का रोब जमाकर अमल पर चढ़ दौड़ा। तुम जैसी लड़कियां घरों से निकलती हैं ना जाने कौन से इरादे लेकर, और हम जैसे शरीफ और बाइज्जत मर्दों को बदनाम करती हैं। उसकी इस गलाजत पर अब अमल के बर्दाश्त का बंधन मुकम्मल तौर पर टूट गया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। ओ खान, गाड़ी रोको! वो पूरी कुव्वत से ड्राइवर पर चिल्लाई। क्या हो गया बाजी? पहले ही गाड़ी लेट है, ऊपर से तुम इधर शोर मचा रहा है। आगे से ड्राइवर ने अपने मखसूस पठानी लबो लहजे में झुंझला कर कहा। सुना था पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, मगर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारे अंदर कोई गैरत है। अमल के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसने सीधा वार खान की उस दुखती रग पर किया जो किसी भी पठान का सबसे बड़ा मान होती है। ओहो बाजी, अल्लाह की पनाह! गैरतमंद है हम। हमारी रगों में गैरतमंद माँ बाप का खून दौड़ता है। खान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। अब तुम मुझे बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतने आग बुगला क्यों हो रही हो? उसने फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी। बस के टायर सड़क पर चिस्कारियां लेते हुए रुके और वो सीट से मुड़ गया।
اتنی دیر میں کنڈکٹر کے بھی کان کھڑے ہو گئے، جو کب سے دروازے پر نیچے لٹک کر سواریاں اکٹھی کرنے میں مگن تھا۔ بس کے اس بند ماحول میں بچہ خاصا ہنگامہ اور شور شروع ہو چکا تھا۔ کوئی عمل کے اس باوقار غصے کو سچا کہہ رہا تھا تو کوئی اس داڑھی والے کی عمر کو لحاظ کرنے کی دہائی دے رہا تھا۔ ہر زبان سے ایک نیا جملہ نکل رہا تھا اور تپتی بس کے اندر ابلتا ہوا یہ شور اب کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ تم گاڑی روکو، پھر بتاتی ہوں کیا ہوا۔ عمل نے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی چیخو پکار نہیں تھی، مگر ایک ایسی جاندار سختی تھی کہ خان نے فوراً بریک پر پیر رکھ دیا۔ لو باجی، گاڑی رک تو گئی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ خان نے مڑ کر دیکھا۔ عمل اس قدر غصے میں تھی کہ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اتنی ٹائروں کی اس سڑک پر چرچراہٹ کی آواز آئی ہے تو مطلب گاڑی رک چکی ہے۔ اس نے ڈرائیور کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے بس کے مردانہ حصے میں کھڑے مسافروں پر اپنی جاندار نظر ڈالی۔ پیچھے کھڑے ہوئے جتنے بھی باعزت مرد ہیں، اس باعزت اور عورتوں کو پرکھنے کے ٹھیکیدار کو یہاں سے جانے مت دیجیے گا۔ اگر میرے نیچے اترنے تک یہ یہاں سے بھاگ گیا تو میں یہی سمجھوں گی اس پوری گاڑی میں کسی کے گھر میں ماں بیٹی نہیں ہے اور غیرت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ اس کے پروقار لہجے کی کاٹ ایسی تھی کہ پورے ہجوم کو سانپ سونگھ گیا۔ اس نے خاموشی سے خواتین کو راستہ دینے کا اشارہ کیا اور اگلی سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ بس میں کھڑے مردوں کے لیے اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اپنی غیرت ثابت کرنے کے لیے وہ مسافروں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو بازو سے دبوچ لیا۔ کنڈکٹر پہلے ہی نیچے اتر کر دروازے کے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس سنگین معاملے سے خود کو دور رکھنا چاہتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے خان بھی نیچے اتر آیا اور بس کی چند خواتین بھی خاموشی سے پائیدان پر آ کھڑی ہوئیں۔ کراچی کی تپتی سڑک پر ایک دم سے ایک بوجھل سا مجمع لگ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، ایک جھوٹی لڑکی کی بات پر یقین کر کے تم لوگ ایک شریف انسان پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ وہ لال داڑھی والا شخص اب مسافروں کی گرفت سے تلملاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اپنا دامن اور خوف سے زرد پڑنے لگا تھا۔ عمل نے شام کے 4:30 کے زرد ہوتے ہوئے آسمان تلے اپنی چادر کا پلو کندھے پر درست کیا اور سڑک پر اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دن بھر کی تپش سے تپتی ہوئی سڑک اور ہوا کے رکنے کی وجہ سے دم گھٹنے اور حبس کے باوجود اس کی آنکھوں میں دور دور تک ڈر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہینڈ بیگ کی پٹی پر مضبوط کیے۔ اب بتائیے، آپ کیا بول رہے تھے؟ ہم جیسی لڑکیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس کی کاٹ اس سڑک پر موجود ہر مجمع کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اس آدمی نے نظریں چرانے کے لیے اپنے بکھری مہندی رچے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں جس کی بنا پر آپ نے مجھ پر انگلی اٹھائی ہے؟ کیا میرا لباس ٹھیک نہیں ہے؟ میری نظر ٹھیک نہیں ہے؟ یا پھر کسی نے آپ کو منجری کر کے بتایا ہے کہ آپ میرا پیچھا کریں اور مجھے چھیڑیں کیونکہ میں کوئی 2 نمبر لڑکی ہوں؟ کراچی کی اس بوجھل شام میں گاڑیوں کی دھوئیں اور ہارن کے شور کے بیچ اس کی خیالدار لہجے کی گونج نے ڈرائیور خان اور باقی مسافروں کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی تنی ہوئی کمر اور چہرے کا روب سامنے کھڑی شخص کی جھوٹی شرافت کو سرعام ادھیڑ رہا تھا، اور وہ مجمع کے سامنے بے بس ہو کر سڑک پر بکھری مٹی کو دیکھنے لگا تھا۔ عمل کو دیکھ کر شاید اس کی نظر سمجھ گئی تھی کہ وہ جھکنے والوں سے نہیں، اپنے حق کے لیے لڑنے والوں میں سے ہے۔ چپ کیوں ہیں؟ اب بولیے، کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں ایسا جس کی بنا پر آپ نے مجھ پر انگلی اٹھائی؟ عمل نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی مٹھی میں جکڑی چادر کا ہر بل اس کے اندر جاری طوفان اور ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ شام کی زرد مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں کے اندر اترنے والی سرخی کسی دہکتے انگارے جیسی تھی۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کیے پر نادم ہوتے، آپ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹا مجھے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ زمانے بیت گئے جب عورت تماشائی بن کر سر جھکا لیتی تھی۔ آج کی عورت جواب دینا بھی جانتی ہے اور اپنا مجاسہ کرانے والوں کا گریبان پکڑنا بھی جانتی ہے۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل فون نکالا اور اسے مجمع کے سامنے ہوا میں لہرایا۔ اس کے وجود سے پھوٹتی فولادی سچائی اور عزم کی وہ کاٹ تھی کہ سامنے کھڑا شخص خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتائیے، آپ کی داڑھی اور عمر کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش رہوں یا پھر قانون کو پکاروں کہ وہ آ کر آپ کا یہ بھرم چاک کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس عمر میں پولیس اسٹیشن پہنچے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ یا پھر وہ پہلے سے ہی واقف ہیں کہ آپ کی پارسائی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ عمل نور کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جملہ نہیں تھا، وہ لفظوں کے تزانیے تھے جو اس شخص کی روح پر برس رہے تھے اور اس کی بناوٹی شرافت کو اندر تک ادھیڑ رہے تھے۔ سڑک پر کھڑے مسافر اور تماشائی اب پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے۔ اس شخص کا جھکا ہوا سر اور چہرے پر پھیلی ہوائیاں اس بات کی گواہ تھی کہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجمع کا رخ بدل چکا تھا۔ اب کچھ لوگ اس لال داڑھی والے کی منافقت پر کھلم کھلا ملامت کر رہے تھے اور کچھ تعصب سے سر ہلا رہے تھے۔ اب جواب دو، معافی مانگتے ہو یا پھر پولیس کے حوالے کریں؟ میرے خیال سے تو اس شخص کو سیدھا پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ مجمع میں کھڑے ایک نوجوان نے غصے سے تپ کر سخت لہجے میں کہا۔ شرافت کا ڈھونگ رچانے والے کے ہاتھ خود بخود جڑ گئے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔
نہیں نہیں, مجھے معاف کر دو بیٹی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بس وہ شیطان غالب آ گیا تھا۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دیا۔ معاف تو آپ خود کو کریں۔ عمل نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ہر سیاہ کاری کا ملبہ شیطان پر مت ڈالیں۔ کچھ گناہ شیطان نہیں، آپ کا اپنا نفس کرواتا ہے۔ نفس پر قابو پانا سیکھیے۔ ہر برائی شیطان نہیں کرواتا، آج کل تو انسان خود شیطان کا روپ دھارے پھر رہے ہیں۔ عمل نے نفرت سے رخ موڑا اور بس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیگر سواریاں بھی اس آدمی کو حقارت تمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کوستے ہوئے پھر سوار ہو گئیں۔ وہ شخص اب واپس بس میں بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ شدید شرمندگی اور ذلت سے نظریں جھکائے مجمع کی نظروں سے بچتا ہوا سڑک پار کر کے دوسری جانب جانے لگا۔ بس اپنے سٹاپ سے ایک تیز جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی، مگر پیچھے ایک عبرتناک خاموشی چھوڑ گئی۔ بس کی کھڑکی سے ٹکراتی ہوئی ہوا عمل کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کا دماغ اس 60 سالہ شخص کے جملے پر اٹکا ہوا تھا۔ شیطان آ گیا تھا۔ عمل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنی نظریں کھڑکی کے باہر بھاگتی سڑکوں پر جما دیں۔ شیطان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر یہ غلاظت اور ہوس کے طوفان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس کا اپنا ذہن اسے جواب دے رہا تھا کہ یہ انسان کا اپنا نفس امارہ ہے۔ ہم شیطان کو بدنام کرتے ہیں تاکہ اپنے اندر کے فرعون کو چھپا سکیں۔ بس ایک زوردار جھٹکے سے موڑ مڑی اور عمل کا کندھا جالی سے ٹکرا گیا، مگر اسے درد کا احساس نہیں ہوا۔ اس کے اندر کوئی اور طوفان چل رہا تھا۔ آج کی دنیا کا المیہ یہ نہیں کہ ابلیس طاقتور ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان نے خود کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم نے دین کو صرف جائے نماز تک محدود کر دیا، اور جب بسوں اور سڑکوں پر نکلتے ہیں تو نفس کی غلامی شروع کر دیتے ہیں۔ مہندی سے رنگے سرخ بال اور داڑھی کسی کی پاک دامنی کی دلیل نہیں کر سکتے جب تک روح کا نمازی نہ بنا جائے۔ عمل نے مٹھیاں بھینچ لیں اتنی سختی سے کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ اگر آج اس نے اپنے نفس پر قابو پانا نہ سیکھا تو ایک دن یہ نفس ہمیں اس مقام پر لے جائے گا جہاں ہم خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے، اور وہ ذلت جہنم سے پہلے کی جہنم ہے۔ بس اپنی تیز رفتاری سے راستے ناپ رہی تھی، مگر عمل کے اندر چلنے والا یہ مجاسہ اس سے بھی تیز رفتار تھا۔ پورے دن سورج نے جس طرح قہر برسایا تھا وہ قیامت خیز تھا۔ کبھی وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر حبس بڑھا دیتا تو کبھی اس کی دہکتی ہوئی دھوپ جلد کو جھلسا دینے پر تل جاتی۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی زبان باہر نکالے اللہ تعالیٰ سے رحم کی سوالی نظر آ رہے تھے، اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کی التجا کیسے نہ سنتا؟ بے شک وہ تو کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ دلوں میں دعائیں بلند ہوئیں تو آسمان پر بادلوں کا لشکر امٹ کر آیا، تو وہ صرف چھائے نہیں بلکہ گرج چمک کے ساتھ برسنے بھی لگے۔ ساتھ ہی سمندری ہوائیں چلی تو شہر کا موسم ایک لخت بدل گیا۔ ہر چہرے پر طمانینت اتر آئی، راستوں پر کھڑے درخت نہاد ہو کر مزید سرسبز ہو چکے تھے۔ پھول اور پتیاں کھل اٹھیں اور پرندے چہچہاتے ہوئے گھنے درختوں کی شاخوں میں جا چھپے، جیسے وہ بھی اس بدلے ہوئے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ مگر باہر کی اس خوشگوار اور رومانوی موسم کے باوجود انور صاحب کے گھر کی فضا شدید بوجھل اور پریشان کن تھی۔ امی جان صوفے سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی اور شیشے پر گرتی بوندیں ان کے دل کے اضطراب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے رستے ہاتھوں کے ساتھ کھڑکی کے پٹ کو چھوا اور باہر کی دھندلاہٹ میں ابیہا کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پتہ نہیں کہاں خاک چھان رہی ہوگی لڑکی۔ اتنی تیز بارش میں تو ہر عقل رکھنے والا انسان اپنے گھر کی جانب بھاگتا ہے، مگر اس لڑکی کی عقل پر جیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ امی جان بڑبڑاتے ہوئے ابیہا کو کوس رہی تھی جو ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ امی جان اب سکون سے بیٹھے، آ جائے گی وہ، میں دیکھتا ہوں۔ رضا نے آگے بڑھ کر انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ رضا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، تم ذرا وقت تو دیکھو، باہر کا یہ موسم دیکھو۔ انہوں نے تڑپ کر کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ اور اس لڑکی کے انداز تو ویسے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ ایسے موسم میں اس کا یوں باہر ہونا مجھے کسی بڑے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا۔ میرا دل جانے کیوں عجیب عجیب سے وسوسوں سے ڈر رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ امی جان کی آواز میں ممتا کا وہ خوف تھا جو کسی بھی ماں کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے ان کی انگلیوں کے درمیان اب بھی تیزی سے گھوم رہے تھے۔ وہ بظاہر ورد کر رہی تھیں، لیکن ان کا پورا دھیان اپنی بیٹی کی فکر میں اٹکا ہوا تھا۔ ابیہا دوپہر سے گئی ہوئی تھی اور اب شام ڈھلنے کو تھی، مگر وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ امی جان، میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں، مگر اس طرح سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی آپ۔ میں ابھی اسے کال کرتا ہوں اور اگر ضرورت پڑی تو خود جا کر بھی دیکھ آتا ہوں۔ وہ ماریا کے ساتھ ہے نا، تو اتنی تشویش کی بات نہیں، آخر اس کی پکی دوست ہے وہ۔ رضا نے آگے بڑھ کر ماں کے دونوں کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور تھوڑا جھکتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور امی جان کے سامنے ہی ابیہا کا نمبر ملانے لگا۔ اسکرین پر بار بار وہی مایوس کن پیغام ابھر رہا تھا، نمبر بند ہے۔ رضا نے ماتھے پر بل ڈالے اور 2-3 بار مزید کوشش کی، مگر نتیجہ وہی رہا۔ رضا، تم ابھی بھی اسے کال کر رہے ہو نا؟
امی جان کی نظر اس کی مختلف انگلیوں پر پڑی جو مسلسل اسکرین پر دوبارہ ڈائل کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی بار اسے فون ملا چکے ہو اور اس کا نمبر بند ہے۔ کیوں تم سب لوگ مجھے اتنا سادہ اور بیوقوف سمجھتے ہو؟ امی جان کی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں تھا بلکہ ایک تیکھا غصہ بھی اتر آیا تھا۔ ان کی تپتی ہوئی نظریں رضا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رضا نے فوراً موبائل جیب میں سرکا دیا جیسے پکڑا گیا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں امی جان، آپ ہماری ماں ہیں، آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے اس گھر میں کوئی سمجھدار نہیں۔ ہم تو بس اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ آپ آرام سے بیٹھیے، میں جا رہا ہوں، اسے لے کر آتا ہوں۔ رضا اس گھر کا وہ ذمہ دار بیٹا تھا جس نے ابھی حال ہی میں وکالت کا امتحان پاس کیا تھا اور اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ گھر کا دال دلیا چلانے کے لیے والد کی پینشن اور کچھ دکانوں کا کرایہ وقت پر آ جاتا تھا، لیکن رضا اپنے خوابوں اور آنے والی زندگی کا بوجھ اکیلا اٹھانے کا خواہش مند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بھر لا چیمبرز کا چکر کاٹنے کے ساتھ ساتھ شام میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا تاکہ اپنی ضرورتوں کے لیے اسے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اس وقت وہ کوئی ایسا وکیل نہیں تھا جو اپنی دلیلوں سے سامنے والے کو لاجواب کر دیتا، بلکہ ایک فرما بردار بیٹا تھا جو ماں کے احترام اور ادب میں نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اور یہی خاموشی اس وقت اس کا سب سے بڑا اعتراف تھی کہ ابیہا کا فون واقعی بن جا رہا ہے۔ پاس ہی ارسلہ اپنی چھوٹی بیٹی مناہل کو کندھے سے لگائے کھڑی تھی اور سمیع اللہ فرش پر بیٹھا مگن ہو کر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ وہ گھر کے اس تناؤ سے بالکل بے خبر تھا۔ عین اسی وقت امل کچن سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچی تھی اور راستے میں ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے صوفے کے پاس رکھی میز پر رکھی اور دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ بس کے اندر جو کچھ اس 60 سالہ شخص کے ساتھ ہوا تھا اور جس ذہنی کرب سے وہ گزر کر آئی تھی، اس کا کوئی ایک لفظ بھی اس نے اپنے لبوں پر نہیں لایا تھا، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور سب کو یہ بات بتا کر آتی۔ وہ کبھی بھی اپنے دل کی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتی تھی، مگر گھر کا ماحول پہلے ہی ابیہا کی وجہ سے پریشان کن تھا کہ وہ اپنی یہ داستان سنا کر سب کو مزید ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے اندر کے طوفان کو پی کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رضا نے باہر جانے کے لیے تیز قدموں سے چلتے ہوئے آواز دی، حیا بائک کی چابی لاؤ۔ رضا نے حیا کو آواز دی تھی جو سب سے بے خبر اپنے کمرے میں بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ وہ خبریں سن نہیں رہی تھی بلکہ پورے دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ بولنے والی خاتون کس انداز سے بات کر رہی ہے۔ آخر اسے بھی تو یہی شوق چڑھا تھا کہ ایک دن اسے نیوز اینکر بننا ہے۔ وہ اکثر اسی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ان کے بولنے کے طریقے کو دیکھتی اور اپنے خواب بنتی رہتی تھی۔ بھائی کی اچانک آواز پر وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ حیا امی جان کے کمرے سے دیوار پر لٹکی ہوئی بائک کی چابی اتار لائی۔ اس نے گہری سانس لی اور چابی رضا کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیجیے چابی، ویسے بھی میرے خیال سے آپ لوگ بلا وجہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ابیہا کوئی اکیلی تھوڑی ہے، ماریا اس کے ساتھ ہے، اور شاید آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ماریا کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے اور ڈرائیور بھی، وہ اسے خود ڈراپ کر کے جائے گی۔ بہرحال اب آپ نے سوچ لیا ہے تو جائیں، اس تیز بارش میں خوار ہوں، کیونکہ امی جان تو ویسے بھی تب تک چین نہیں لیں گی جب تک ابیہا سامنے کھڑی نہیں ہو جاتی۔ پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ امی جان نے کھڑکی کے پاس سے رخ موڑا اور ایک قہر برساتی تپتی ہوئی نظر حیا کے چہرے پر ڈالی۔ رضا نے اپنے ہاتھ میں تھمائی چابی مٹھی میں بھینچ لی اور خاموش رہا۔ ارسلہ نے بے اختیار اپنی بیٹی کو مزید سختی سے کندھے سے لگا لیا، جیسے وہ خود کو کسی الجھن سے دور رکھنا چاہتی ہو۔ امل نے دیوار کے ساتھ لگی اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے سینے میں پہلے سے ہی دبا طوفان حیا کے اس جملے سے مزید اکھڑ گیا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں حیا کہ تمہاری زبان اب ضرورت سے زیادہ چلنے لگی ہے۔ امی جان نے ضبط کر کے بہت سخت اور دھیمے لہجے میں اسے ٹوکا، جس میں ماں کا مان اور دکھ دونوں شامل تھے۔ تو امی جان ایک کام کیجیے نا، ویسے بھی آپ ہمیں کبھی اپنی مرضی سے اڑنے کی اجازت تو دیتی نہیں ہے، تو پھر ایک بار ہی ہماری زبان کاٹ دیجیے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ حیا نے دل برداشتہ لہجے میں کہا۔ حیا یہ کیا طریقہ ہے، کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم امی سے؟ ارسلہ نے کندھے سے لگے بچے کو سنبھالتے ہوئے اسے سختی سے ٹوکا۔ تو باجی میں نے کیا غلط کہا ہے؟ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا۔ غلط نہیں تو اور کیا ہے؟ امی جان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے بڑے ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھی تم نے؟ حیا نے اپنی مٹھیاں کمر کے پیچھے باندھ دیں جیسے خود کو مزید بدتمیزی سے روکنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ضد اب بھی روشن تھی۔ تمیز کی نہیں امی جان، سچ کی بات ہے، ہمیں اس گھر میں آخر کس چیز کی اجازت مل رہی ہے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نہ آپ مجھے خواب پورے کرنے کی اجازت دے رہی ہیں نہ ابیہا کو۔ مطلب میں ظلم کر رہی ہوں؟ امی جان کی آواز میں بھی اسی وقت تلخی گھلی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے تو بس یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایسا کون سا انوکھا پروفیشن چن لیا ہے جس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں اتنی دلیلیں دینی پڑ رہی ہیں، جس کے لیے یہ بحث ہمارے گھر میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حیا کی نظریں اب بھی امی جان کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی آواز آخری جملے پر ذرا دھیمی پڑ گئی، جیسے غصے کے پیچھے کہیں التجا بھی چھپی ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں تھوڑی ڈھیلی کی اور امی جان کے قریب ایک قدم اور بڑھایا۔ امی جان اگر آپ لوگ بس ذرا سی اپنی سوچ وسیع کر لیں تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔
اس کے لہجے میں غصے کی بجائے ایک تھکی ہوئی نرمی جھلک رہی تھی۔ حیا چپ ہو جاؤ، امی سے بحث مت کرو۔ رضا نے بہت نرمی سے حیا کا بازو تھام کر اسے پیچھے کھینچا اور اپنے آپ اس کے اور امی جان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں اس کی ہر شرارت پر ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ نہیں رضا، رک جاؤ، اسے بحث کرنے دو۔ امی جان نے رضا کی طرف ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور اپنی نظریں حیا پر جما دیں۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ لڑکی اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے۔ ابیہ تو خیر اپنی زبان کھول کر ثابت کر دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر یہ تو گنی بن کر چپ بیٹھی رہتی ہے۔ آج مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ امی کا رخ پوری طرح حیا کی جانب تھا اور ان کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ ہم اپنی سوچ کو ذرا وسیع کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی کہا نا تم نے؟ امی جان نے حیا کے ہی الفاظ کو گہرے طنز کے ساتھ دہرایا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، حیا نے بغیر کسی جھجک کے سیدھا امی جان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اپنے خوابوں کا وہ گھمنڈ تھا جو مڈل کلاس گھروں کی بندشوں کو نہیں مانتا۔ حیا، ابھی تو میں نے تم لوگوں کو اپنی مرضی سے اڑنے کی اجازت دی نہیں ہے اور اس گھر میں بے سکونی اترنا شروع ہو گئی ہے۔ امی جان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تسبیح کو مٹھی میں بھیج لیا۔ جس دن میں نے واقعی تم لوگوں کو اجازت دے دی نا کہ جاؤ جو دل میں آئے کر لو، تو یاد رکھنا اس دن اس گھر میں سکون نہیں، صرف اور صرف تباہی آئے گی۔ جب گھر میں عورتوں کی مرضیاں چلنے لگتی ہیں تو تاریخ گواہ ہے، تباہی ان گھروں کا مقدر بن جاتی ہے، اور میں تم لوگوں کے سروں پر پگڑیاں رکھ کر اس گھر میں ایسی تباہی نہیں لانا چاہتی۔ تمہارے باپ کے اصول، ان کے قاعدے قوانین آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ انہیں کبھی پسند نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں حد سے زیادہ آزاد خیال ہو جائیں۔ ان کے لہجے میں روایتی خاندانی اقتدار کا وہ رعب تھا جو نسلوں سے عورت کو ایک خاص دائرے میں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ سب اصول اور قوانین آپ کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئے تھے جب یہ عمل ڈاکٹر بن گئی تھی؟ حیا کے لہجے میں بلا کی تلخی اور کاٹ تھی۔ اس کا رخ اب عمل کی جانب تھا جو خاموشی سے دیوار کے سامنے ٹیک لگائے سر جھکائے اپنی انگلیوں کو موڑ رہی تھی۔ حیا کی اس تیکھی جرح پر عمل نے ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف ایک بے بس خاموشی تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا۔ وہ بس کے اس حادثے سے ابھی تک اندر سے اداس تھی اور یہاں گھر کا یہ طوفان اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ جواب دیں، تب آپ کو ابو کے اصول یاد نہیں آئے تھے جب رضا بھائی نے وکالت پاس کی تھی؟ حیا رکی نہیں تھی، وہ جیسے برسوں کا لاوا اگل رہی تھی۔ اور اس وقت بھی قوانین کہاں سوئے ہوئے تھے جب ارسلہ باجی کے دل میں لکھنے کا شوق جگا تھا اور انہوں نے روایتی بیٹیوں کی حدیں پار کر کے اپنا وہ شوق بھی پورا کر لیا۔ کمرے میں تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں ارسلہ کی چھوٹی بیٹی مناہل نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چیخوں پکار نے ماحول کی سنگینی کو مزید گہرا کر دیا۔ مجبوراً ارسلہ کو بحث ادھوری چھوڑ کر بچی کو سنبھالنے کے لیے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ بس تم دونوں کو یہی طنز کرنے آتے ہیں؟ ماں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے حیا کو گھورا۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کی ترقی سے تم دونوں کے دل جلتے ہیں، جب بھی منہ کھولتی ہو زہر اگلتی ہو۔ امی جان، حیا پلیز بس کر دو اب، رضا نے ہمیشہ کی طرح ایک بڑے بھائی کا وقار اور رعب استعمال کرتے ہوئے سخت لہجے میں ٹوکا۔ نہیں بھائی، آج امی کو کہہ لینے دیں۔ حیا نے رضا کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ امی جان کی طرف رخ کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اور ابیہ اپنے ہی بڑے بہن بھائیوں کی کامیابی سے جلتے ہیں، مگر آپ لوگ یہ سوچنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں کہ جس طرح اس گھر میں دوسروں کا حق تھا، جس طرح انہوں نے اپنے خواب پورے کیے تھے، بالکل اسی طرح میرا اور ابیہ کا بھی حق ہے؟ تو پھر صرف ہمارے راستے میں ہی انکار کی دیوار کیوں کھڑی کی جا رہی ہے؟ کوئی ڈھنگ کا پیشہ بھی تو سنو تم دونوں کا۔ ماں نے اپنی بے بسی کو غصے کی چادر اڑائی۔ ہمارے پورے خاندان میں آج تک جو کام کسی نے نہیں کیا، تم دونوں وہ کرنے کی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ میں کیسے دے دوں ایسی بات کی اجازت؟ تو خاندان میں ہمارے سے پہلے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رائٹر تھا۔ حیا نے فوراً ان کی دلیل کو کاٹا۔ چلو رضا بھائی کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، وہ لڑکا ہے اور ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو تو جیسے خدا کی طرف سے ہر کام کرنے کا کھلا لائسنس ہوتا ہے۔ لیکن آپ امل اور باجی کے معاملے میں چپ کیوں ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میڈیا کی چمک دمک آپ کی مڈل کلاس غیرت کو گوارا نہیں؟ آپ لوگ سچائی کا سامنا کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ امی جان کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا اور ان کا ہاتھ ہوا میں ہی لرز کر رہ گیا۔ تم اپنی حد پار کر رہی ہو حیا۔ رضا نے آگے بڑھ کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کا اپنا چہرہ بھی غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن اس حد تک تلخ ہو سکتی ہے۔ امی جان صوفے پر واپس بیٹھ گئیں، ان کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک گہرا دکھ اتر آیا تھا۔ انہوں نے تسبیح کو مٹھی میں اتنی سختی سے بھینچا کہ ان کے پورے سفید ہو گئے۔ میں سچائی سے نہیں ڈر رہی حیا، میں اس انجام سے ڈر رہی ہوں جو اس چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ امی جان کی آواز اب غصے سے خالی تھی۔ اس میں صرف ایک بوڑھی ماں کی بے بسی اور خوف تھا جو نسلوں کی روایات کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
तुम्हें लगता है कि अमल का डॉक्टर बनना या अरसला का लिखना एक जैसा है? मीडिया की दुनिया सिर्फ चमक दमक नहीं दिखाती, वो इंसान का भरम भी छीन लेती है। और मैं इस घर की किसी बेटी का भरम बाजार में बिकते नहीं देख सकती। कमरे में एक बार फिर वही मुहीब खामोशी छा गई, जो बाहर बरसती मूसलाधार बारिश के शोर से भी ज्यादा गहरी थी। अमल ने अब भी सर नहीं उठाया था, मगर इसकी मुट्ठी में दबी चादर का बल और सख्त हो गया। वो सोच रही थी कि जिस भरम और इज्जत को बचाने की जंग वो अभी बाहर सड़क पर लड़कर आई है, इसी भरम की धज्जियां इसके अपने घर में, इसकी लाउंज में उड़ाई जा रही थी। रज़ा ने हया को घूरते हुए इशारा किया कि वो फौरन अपने कमरे में चली जाए, मगर हया की आंखों में अब भी वही बागियाना चमक बरकरार थी, जैसे वो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। अम्मी जान, अब थोड़ी ही नरमी इख्तियार किया करें, वो बड़ी हो गई है। हया के कमरे में जाते ही अरसला ने कहा। तो क्या करूं, तुम्हें क्या लगता है इस पर और अबिहा पर सख्ती करके मुझे अच्छा लगता है? अम्मी जान ने अफसुर्दा होकर सोफे पर बैठते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख दिए। इनके कंधे हल्के से कांप रहे थे, वो शायद रो रही थी। अम्मी जान, बाजी का वो मतलब नहीं था। अमल जो कब से खामोश खड़ी थी, अब अम्मी जान के करीब आकर उनके पास बैठ गई। अम्मी जान ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और नम आंखों से अमल को देखा। अमल, मैंने कभी तुम्हें या अरसला को इसलिए किसी चीज़ से मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, और रज़ा लड़का है। हम ये बात तस्लीम नहीं करना चाहते कि आज मर्द के लिए बाहर की दुनिया औरत की निस्बत आसान है। अम्मी जान ने गहरा सांस लिया और तस्बीह को मुट्ठी में भींच लिया। और इन दोनों को मैं इसलिए इजाज़त नहीं दे रही। एक तो ये लोग जो काम करना चाहती हैं वो मेरी सोच से बाहर है। एक को माइक पकड़कर सड़कों पर खड़े होकर आबियों से इंटरव्यू करने हैं। इसमें कितना रिस्क है, क्या तुम लोग नहीं जानते? किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता कि वो शैतान है, वो भेड़िया है। ये भेड़ियों की दुनिया है। औरत को तो हर दूसरा शख्स नोच खाने को तोड़ता है। कैसे अपनी बेटियों को इन भेड़ियों की दुनिया में आज़ाद छोड़ दूँ? अम्मी जान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने ही खौफ का बोझ संभाल रही हूँ। और दूसरी का तो क्या कहने, नया शौक चढ़ा है लोगों की शादियों में फूल पत्तियां लगाने का। अच्छा प्लीज, इस वक्त आप लोग ये बहस खत्म कर दें, मैं जरा बिहा का पता करके आता हूँ। रजा ने चाबी मजबूती से मुट्ठी में दबाई और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अम्मी जान अपनी जगह से आधी उठी और हाथ उठाकर उसकी पुष्प पर दुआइया फूंक मारी। आराम से जाना रजा, और फोन करके इतला दे देना। उनकी आवाज दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कांप गई। रजा ने मुड़कर एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा और सर हिलाया। जी अम्मी जान, इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया था। बाहर तेज बारिश इसके चेहरे से टकराई। इसने हेलमेट सर पर जमाया, स्ट्रैप खींचकर बांधी और मोटरसाइकिल का स्टैंड एक जोरदार किक से गिराकर इसे स्टार्ट किया। इंजन की आवाज बारिश के शोर में दब कर रह गई। इसने एक लम्हे को घर के दरवाजे की तरफ देखा, जहां अम्मी जान अब भी खड़ी थी। फिर हैंडल को मजबूती से थामकर गीली सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ा दी। पहिए पानी में से छींटे उड़ाते हुए गली के मोड़ पर गायब हो गए। उम्मीद है रेशम की जंजीर की यह किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही अगली किस्त का रास्ता तय करेगा कि अगली किस्त में क्या होगा। तीसरी किस्त इससे कहीं ज़्यादा सस्पेंस से भरपूर होगी, जहां बहुत से नए रिश्ते और सनसनीखेज राज आपके सामने आएंगे।